نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آج کا ہمارا عمل نوکری کے متعلق ہے۔ اگر آپ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ذاتی جاب کرنا چاہتے ہیں، یا جاب کے حوالے سے کوئی بھی ایشو ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ عمل بہت فائدہ مند ہوگا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جاب میں ترقی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پوائنٹس ملیں، ہمیں افسر ہماری عزت کرے، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ یہ عمل بہت فائدہ مند ہوگا۔ ان سمپل ورڈز کہ اگر آپ کو جاب کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس عمل سے وہ مسئلہ حل ہوگا۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ وہ آسانی کا وقت ہوتا ہے، ہر بندہ آسانی سے اس وقت عمل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی اور وقت بھی کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ کسی اور وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے کوئی وقت محسوس نہیں ہوتا، آپ جس وقت چاہے کیجیے۔ دوسری بات، دو چیزیں شرط ہیں اس عمل کے لیے، اور وہ ہر عمل کے لیے شرط ہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو اور آپ کو فائدہ ہو تو یہ بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ ان کو فالو نہیں کرتے تو پھر آپ بھول جائیں آپ کا مسئلہ حل ہو۔ وقتی طور پہ اللہ رب العزت کا نام لینے سے ظاہر سی بات ہے فائدہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن تب تک جب تک آپ نام لیتے رہیں گے۔ جب آپ نے وظائف کرنا چھوڑ دیے تو آپ کو مسئلہ پھر دوبارہ ہو جائے گا۔ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں وظیفہ کرتے ہیں تو فرق پڑ جاتا ہے، وظیفہ چھوڑتے ہیں تو پھر وہی حالت ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت کا نام نامی لینے کے پھر اثرات تو ہیں نا۔ تو اس میں بیسیکلی دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھتی ہیں۔ 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور نماز کی 5 وقت نماز کی خاص طور پہ پابندی کرنی ہے۔ نماز ہرگز نہیں چھوڑنی، یاد رکھیے گا۔ جو مرضی ہو جائے، بہت سی عورتیں ہیں کہتی ہیں بس مہمان آ گئے تھے، ایسا ہو گیا تھا، ویسا، ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ نماز کی خاص طور پہ پابندی، نماز کی پابندی کرتے ہوئے اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے مجھے یقین ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عمل کی ترتیب میں 3 دفعہ یا 3 دن کا عمل ہے۔ آپ 3 دن میں کر لیں یا 3 دفعہ کر لیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پہلے دن کا عمل یا پہلی دفعہ کا عمل آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے، دوسری اور تیسری دفعہ کا عمل آپ نے خود کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے اس کی ترتیب بھی میں آپ کو عرض کر دوں گا۔ فی الحال جو ابھی عمل کرنا ہے اس کی میں ترتیب بتاتا ہوں، آپ میرے ساتھ شروع کیجئے، اور اگر آپ مصروف ہیں تو آپ بعد میں کسی وقت جب بھی آپ وظیفہ کریں تو فرسٹ ٹائم آپ ویڈیو کو پلے کر کے میرے ساتھ عمل کر لیجئے، حالانکہ ہے صرف 2 یا 3 منٹ کا۔ آپ کر لیجئے ابھی، پھر باقی جو پروسیس ہے وہ بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ، یا ارحم الراحمین 3 دفعہ، اور اللہ رب العزت کا ایک اسم مبارک کا ذکر ہوگا، اس کو 3 دفعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک ہے، اور اس کے بعد پھر دعا ہے۔ دعا کیسے کرنی ہے میں وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی دعا پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یا ارحم الراحمین 3 دفعہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اب اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا باسط، یا اللہ، الباسط اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ یا باسط یا اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت کا اسم ذات ساتھ ملا کے ابھی ہم ذکر کریں گے، یہ ذکر کیجئے۔ اس کے بعد میں باقی سیٹ اپ بتاتا ہوں۔ یا باسط یا اللہ جل جلالہ، 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 یا باسط یا اللہ جل جلالہ،
یا باسط یا اللہ جل جلالہ، یا باسط یا اللہ جل جلالہ، یا باسط یا اللہ جل جلالہ، یا باسط یا اللہ جل جلالہ، یا باسط یا اللہ جل جلالہ۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کم از کم 3 دفعہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، کم از کم 3 دفعہ، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کیسے کرنی ہے؟ پہلے آپ نے اللہ رب العزت کے وہ احسانات جو اللہ رب العزت نے آپ پر فرمایا ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ پیارے اللہ، آپ نے مجھ پر یہ بھی احسان فرمایا، یہ بھی احسان فرمایا، پیارے اللہ ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے یہ بھی حل فرما دیجئے۔ کم از کم 2 سے 5 منٹ آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک کے کتنے احسانات ہیں ان کو یاد کریں، ان کا شکر ادا کریں، پھر اللہ رب العزت سے مانگیں۔ اور دوسری بات کہ جب بھی آپ دعا کریں تو یاد رکھیے گا، بتایا جائے یا نہ بتایا جائے، دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہرگز کبھی بھی نہ بھولیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسرے اور تیسرے دن کے عمل کی ترتیب یہ ہے کہ جب دوسرے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں۔ مغرب کے بعد بھی، ظہر کے بعد بھی نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ ان 3 اوقات میں سے کسی بھی وقت آپ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے۔ عمل کی ساری ترتیب باقی ساری وہی ہوگی جس طرح پہلے بتائی ہے، اسی ترتیب سے آپ نے عمل کرنا ہے، دعا کرنی ہے۔ اور آخری گزارش عرض کرتا چلوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، تم اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ تو یہ صلی اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ ہے۔ تو اسی ترتیب سے وظائف کیے جا رہے ہیں، کروائے جا رہے ہیں۔ تو دوسرے اور تیسرے دن کا عمل 2 رکعت نفل پڑھ کے مصلی پر بیٹھ کے قبلہ رخ ہو کے کرنا ہے۔ ویسے آپ کسی وقت کسی طرح سے بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن عشاء کی نماز کے بعد یکسوئی کے ساتھ عمل ہو سکتا ہے، اس لیے میں وہی ریکمینڈ کروں گا، سب سے بیسٹ وہی ہے۔ اور آخری گزارش، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں۔ جو آپ سے کہتا ہے آپ پر جادو ہے، نظر بد بندش ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی نوکری پہ بندش کر دی ہے، آپ کا رزق باندھا ہوا ہے کسی نے، جھوٹ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے خدا نہ بنایا کریں، آپ کے اللہ ایک ہی ہیں، وہی رزق دیتا ہے، وہی چاہتا ہے جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے خدا نہ بنائے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ کبھی بھی یہ جملہ ہماری زبان سے نکلے کہ مجھ پر کسی نے بندش کر دی ہے، میرا کسی نے رزق باندھ دیا ہے، انتہائی خطرناک بات ہے، ہرگز ایسی کوئی بات آئندہ نہیں کرنی۔ تو بس اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔